امام رازی فخر الدین رازی جو اہل سنت کے بہت جید عالم اور مفسر ہیں، اور تفسیر کے باب میں ایک بہت ہی ان کا اہم کردار ہے تفسیری ابحاث میں۔ آیات کی تفسیر کو جتنا امام رازی نے گھمایا ہے اور باقی مفسرین کو وقتہ ڈالا ہے، مشکل میں ڈال دیا ہے امام رازی نے، وہ بہت ہی عجیب ہے۔ آج بھی اگر کوئی مفسر تفسیر شروع کرتا ہے تو ہر آیت میں امام رازی کے بیان کردہ تفسیری مطالب میں جا کر الجھ جاتا ہے، گم جاتا ہے بالکل۔ امام رازی نے ہر علم میں، چونکہ مشککین، امام المشککین ان کو کہتے ہیں، شبہ کرنا، شک ڈالنا، علمی شبہ کرنا، علمی طور، چونکہ بہت ہی ٹھوس عالم تھے امام رازی، کھوکھلا شخصیت نہیں تھے، پختہ عالم، ہر علم پر دسترس، اپنے زمانے کے ہر علم پر تبحر، اپنے زمانے کے ہر علم پر مہارت، اس لیے تو امام کے لقب سے پہچانے جاتے تھے اپنے زمانے میں بھی اور بعد میں بھی، امام رازی، امام فخر الدین رازی۔ اور شیعہ سنی سب ان کی علمی حیثیت کو قبول کرتے ہیں، سوائے وہ فرقہ باز عناصر کے کہ وہ ظاہر ہے دوسرے فرقے کے کسی عالم کا کوئی احترام نہیں کرتے، لیکن امام رازی کو بڑی احترام سے دیکھا جاتا ہے، چونکہ انہوں نے شبہات کے ذریعے سے ان بحثوں کو خوب ابھارا ہے، بڑکایا ہے۔ جس طرح بعض فرقہ واریت والے فرقی مسائل کو ہوا دیتے ہیں، امام رازی علمی مسائل کو اسی طرح ہوا دیتے تھے جس طرح ابھی پاکستان میں بعض مولوی مفتی فرقہ واریت کے مسائل کو ہوا دیتے ہیں، اور اس سے ایک باس اٹھ کھڑی ہوتی ہے، ایک بسا اوقات پورا جنجال کھڑا ہو جاتا ہے۔ امام رازی یہی کردار علوم میں کرتے تھے، علوم میں آ کر کسی کا لحاظ نہیں کرتے تھے، جہاں بھی انہیں موقع ملتا تھا وہ اس میں شک و شبہ ضرور ڈالتے تھے۔ اس کے نتیجے میں پھر باقی علماء کو کام بڑھ جاتا تھا ان کا، امام رازی کو جواب دینا، ان کے شبہات کو برطرف کرنا، ان کو تو کافی وقت امام رازی کے ساتھ لگ جاتا تھا۔ ابھی بھی ایسا ہی ہے، تفاسیر میں اکثر مفسرین شیعہ سنی ان کو ایک بڑا وقت امام رازی کو دینا پڑتا ہے، قرآن کو تھوڑا وقت دیتے ہیں، امام رازی کو زیادہ دیتے ہیں، چونکہ رازی نے اس آیت میں یہ بات کر دی ہے، اب اس بات کو ثابت کرنے کے لیے، ان کی بات کا رد کرنے کے لیے، اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے ایک اچھا خاصا جتن کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہی امام رازی بسم اللہ کے بارے میں جب آ کے بات کرتے ہیں تو یہ سارے اقوال 1000 سال پہلے گزرے ہیں۔ امام رازی آج سے 1000 سال پہلے کے عالم ہیں، اب اس زمانے کے نہیں ہیں، گزشتہ کے، اور اسی وقت سے ابھی تک دھاک ہے، ان کی علمی دھاک جمی ہوئی ہے۔ بسم اللہ میں جب آتے ہیں تفسیر میں تو تمام اقوال ذکر کرتے ہیں کہ بسم اللہ کے متعلق فلاں کا یہ قول، یہ قول، یہ قول، یہ قول، اور آخر میں کہتے ہیں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا یہ مذہب ہے بسم اللہ کے بارے میں، اور پھر خود کہتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے اکابرین علماء، فقہاء، صحابہ، بسم اللہ میں ان کا یہ نظریہ ہے کہ نماز میں بالاخفات پڑھیں، لیکن کہا کہ میں بسم اللہ میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا مذہب اپناؤں گا، بالجہر پڑھوں گا، لہٰذا ان کا بسم اللہ کے بارے میں کہا ہے کہ یہ بالجہر پڑھنی ہے آپ نے، چونکہ ائمہ اہل بیت کے نزدیک بسم اللہ جزء قرآن ہے، جہاں جہاں سورہ کے آغاز میں آیا ہے یہ قرآن کا حصہ ہے۔ اصل مطلب یہ نہیں ہے کہ بسم اللہ حصہ ہے یا نہیں، یہ تو ویسے ایک بات الجھا دی گئی ہے، جزء ہے یا نہیں، جب قرآن میں ہے تو جزء ہے اس کا، اس میں شک اور شبہ اور ان کا جواب، یہ کوئی خاص ایسی بات نہیں ہے جس میں وقت دیا جائے۔ مسلم ہے کہ قرآن کریم میں بسم اللہ جزء قرآن ہے، لیکن بسم اللہ سورہ فاتحہ کے آغاز میں اور دیگر سورہ کے آغاز میں اس سے مراد کیا ہے؟ یہ کلمہ، یہ آیت، یہ جملہ تکرار ہر قرآن کی آیت کے اندر ہوا ہے، اور یوں نہیں کہ ہر سورہ کے ابتدا میں ہے، بلکہ حکم یہ ہے ہمیں کہ ہر کام کے آغاز میں بسم اللہ ہو، ہر کام کا شروع بسم اللہ سے ہو، اور ہر کام کا اگر نیا مرحلہ شروع ہوتا ہے تو بھی بسم اللہ سے ہو۔
اس کا آغاز بسم اللہ سے ہو. اگر آپ اٹھ رہے ہیں تو بسم اللہ سے، بیٹھنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ سے، کروٹ لیتے ہیں بسم اللہ سے، قدم اٹھاتے ہیں بسم اللہ سے، بولتے ہیں بسم اللہ سے آغاز کرو. کوئی کام بھی آپ کا جو جوارح سے آپ انجام دیتے ہیں وہ سارے کام بسم اللہ سے آغاز ہونے چاہیے آپ کے. تو اس کا مطلب ہوا کہ بسم اللہ ایک خاص پیغام ہے، بسم اللہ ایک خاص معنی ہے جو ہر کام کے آغاز کے لیے لحاظ کیا گیا ہے. سادہ سی آیت ہے، پیچیدہ نہیں ہے. قم میں ایک ادبیات کے استاد ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے ان پر. انہوں نے بسم اللہ کی ترکیبیں کی تھیں. بسم اللہ کی شاید کوئی 230 ترکیبیں کر کے وہ کسی مجتہد کے پاس لے گئے کہ میں نے بسم اللہ پہ اتنی محنت کی ہے کہ بسم اللہ کی 230 ترکیبیں، ظاہراً جو مجھے یاد ہے یہ 230 سے بھی زیادہ تھیں. اور ان مجتہد کے پاس گئے تو انہیں کہا کہ یہ آپ پڑھیں اور اس کے بارے میں رائے دیں اور فلاں کریں، تائید تصدیق کرواتے تھے. باہر کے وہ الگ ایک ماجرا ہے. انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ 230 وجوہات جو آپ نے بسم اللہ کی نکالی ہیں، اتنی بسم اللہ اس پیچیدگی کی مالک نہیں ہے جو آپ نے اس میں پیچیدگی ڈھونڈنے کی کوشش کی. وہ سیدھی سی آیت ہے، آسان ترین آیت قرآن کریم کی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، سب سے آسان آیت. اتنی آسان ہے کہ اس کا کسی اور زبان میں ترجمہ لازمی نہیں ہے، خود بہت واضح و روشن ہے. اس کی جو ترکیب ہے بسم اللہ کی کہ اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، چند 3-4 الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس میں، 4. ایک اسم ہے، ایک اللہ، ایک رحمان، ایک رحیم. 4 الفاظ ہیں، اسم، اللہ، رحمان، رحیم. اسم ایک لفظ ہے اور بے اس کے اوپر ایک حرف ہے. بے ایک معنی ہے اس کا، با کا، اردو میں بے کہہ رہے ہیں ہم، عربی با. یہ بے بسم اللہ کی یہ ایک حرف ہے. اسم ایک الگ لفظ ہے اور اللہ ایک لفظ ہے مستقل، الرحمن اور الرحیم. اسم کا معنی نام جو آپ کے ذہن میں ہے، اسم اردو میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، فارسی میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، نام. کسی چیز کے نام کے لیے ہم نام کہتے ہیں، اور آپ مادری زبان میں نیم کہتے ہیں، نیم. اردو آپ کی قومی زبان میں اس کو نام کہتے ہیں، فارسی میں بھی نام کہتے ہیں، اور عربی میں اس کو اسم کہتے ہیں. اللہ اہم ترین لغت ہے جو انسان کو سمجھنی ہے. آغاز اس سے اگر ہو، فہم سے کہ اللہ کیا ہے، یہ لفظ کیا ہے اور اس کا معنی کیا ہے، اور یہ رب تعالیٰ کا نام ہے، کس حیثیت سے حق تعالیٰ کو اللہ کہتے ہیں. یہ اصل سمجھنے کی بات یہ ہے کہ رب کو، خالق کائنات کو، خالق ہستی کو اللہ، قرآن میں اللہ کہا گیا ہے. اللہ الہ ہے، عربی لفظ اصل الہ ہے، الف لام ہے، الہ. الف لام اس کے اوپر چڑھا کر اس کو، جس طرح عربی قاعدہ ہے، آپ کسی بھی نام کو الف لام چڑھا دیں تو الف لام کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. جیسے کتاب، اس کے اوپر الف لام چڑھائیں، الکتاب. قلم الف لام چڑھا دیں، القلم. بیت الف لام چڑھا دیں، البیت. رجل الف لام چڑھا دیں، الرجل.
اب اسی طرح الہ، اس کے اوپر الف لام اضافہ کریں تو الہ یا اللہ، وہ ادغام کے ساتھ قاعدہ عربی کے تحت.